اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین علیہ السلام کے الفاظ کے ذریعے، ان کے جملات کے ذریعے ہم پروردگار متعال کے بہترین مہینے کا استقبال کریں۔ اور دیکھیں، فصل بہار اس دفعہ بہار قرآن کے ساتھ ہمراہ ہوئی ہے۔ ماہ رمضان کو بہار قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، وہ بھی جو فصل چل رہی ہے وہ فصل بہار ہے۔ کیا عظیم سعادتیں، کیا عظیم فرصتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، استقبال اسی کا کیا جاتا ہے کہ جس کے آنے کا بہت انتظار ہو، جس کے آنے کی بہت خوشی ہو، اور جس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ لے کر ہمارے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کون سا فائدہ ہے جو ماہ رمضان ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ بلکہ سوال کو تبدیل کریں، وہ کون سا فائدہ ہے جو ماہ رمضان ہمارے لیے نہیں لا رہا؟ یہی اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتا دے۔ تمام دنیاوی اور اخروی فوائد کو ماہ رمضان آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی دنیاوی زندگی، میری دنیاوی زندگی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں کتنا جلدی سے ٹائم گزر رہا ہے۔ جب کووڈ شروع ہوا تھا تب ایسا لگتا تھا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہنے والا ہے، ہمیشہ صورتحال ایسی رہے گی۔ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے کے میموریز جو کہ اچھا خاصا عرصہ تھا وہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو رہی ہیں۔ اسی طرح تمام زندگی کے ایونٹس آ کر ایک کے بعد ایک چلے جاتے ہیں، اور ہم ہیں جو اپنے موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت جلد ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل فائدہ، اصل جو ہم نے منافع حاصل کیا اپنے وقت کو دے کے، وہ وہی ہے جس میں ہم نے پروردگار متعال کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دعا نمبر 44 کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے جسے امام علیہ السلام وقت دخول ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کے صحیفہ سجادیہ میں نمبرنگ ہوئی بھی اور ہر کچھ جملات کے بعد ایک نمبر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو دعا کا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دعا کا 5واں حصہ ہے۔ دعا کے اس حصے میں فرماتے ہیں کہ ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالیہ علی لیالی الف شہر۔ ہم نے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو گننا شروع کیا تھا۔ ہم نے پروردگار متعال کی حمد و ثنا کی تھی اس بات پر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کا اہل قرار دیا، اور اب ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تو نے اس مہینے کی ایک رات کو 1000 مہینوں پر افضلیت دی، وسماها لیلۃ القدر، اور تو نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یعنی جو انسان راستہ 1000 مہینوں میں طے کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ راستہ اگر وہ چاہے تو شب قدر میں طے کر سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دائم البرکۃ الی طلوع الفجر علی من یشاء من عبادہ بما احکم من قضائہ۔ یہ وہ رات ہے جو خداوند متعال کے حکم سے اس کے خاص بندوں پر، کون ہے سب سے خاص بندہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس وقت، جن کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم ان اعمال کو انجام دے سکیں، ہمیں زندگی ملی کہ ہم ماہ رمضان کو دوبارہ درک کر سکیں۔ کون عزیزان گرامی؟ وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے امام زمانہ ہے جو اس مہینے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جن کا اس مہینے کے حق ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے پروردگار متعال۔ دائم البرکۃ الی طلوع الفجر، وہ رات ہے جو خداوند متعال کے حکم سے اس کے خاص بندوں پر فجر تک سراسر سلامتی اور برکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ وَالتَّحَفُّظِ مِمَّا حَضَرْتَ فِيهِ۔ پروردگارہ، تو خود اپنے خاص طریقوں سے اس مہینے کی فضیلتوں کی پہچان ہمیں عطا فرما، ہمارے دل پر اس مہینے کی فضیلتوں کی پہچان کو الہام فرما۔ دیکھیں عزیزان گرامی، بہت سی دفعہ پیش آتا ہے کہ کوئی صاحب حیثیت انسان ہوتا ہے، مثلا بہت کوئی عالم اور فاضل شخص ہوتا ہے جو 2 لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، مثال اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں مثال دیتا ہے، اپنی مثال نور کی دیتا ہے۔ کیا تناسب ہے پروردگار متعال اور نور کے بیچ؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر بھی تنزیل کے مرحلے پر وہ اپنی مثال نور کی دیتا ہے تاکہ ہمیں بات واضح ہو اور سمجھ میں۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں مثال اسی لیے عرض کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو، ورنہ کیا تناسب ہے کسی بھی شخص اور ماہ رمضان کے بیچ؟
تو کوئی صاحب حیثیت شخص، کوئی عالم شخص، کوئی فاضل شخص، کوئی منصب والا شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب ان دو لوگوں میں سے ایک اس شخص کی منزلت کی معرفت رکھتا ہے، یعنی جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کتنا فاضل شخص ہے، یہ کتنا بڑا شخص ہے، اور ایک نہیں جانتا. جو شخص اس بڑے انسان کو جانتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھے گا، اس کے سامنے ادب سے پیش آئے گا، اپنے طور طریقوں کو اس کے سامنے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. اور جو نہیں جانتا وہ اس کا احترام نہیں کرے گا اور اس کے سامنے اس طرح سے بیہیو نہیں کرے گا جیسے کہ ایک بڑے انسان کے سامنے بیہیو کرنے کا حق ہے. اب دیکھیں، اس شخص کے ادب کے خیال رکھنے سے، عزت کرنے سے، اور اس شخص کے ادب اور عزت کا خیال نہ رکھنے سے، ان دونوں میں سے کسی کی وجہ سے اس شخص کی قدر و منزلت پر کوئی اثر نہیں آ رہا. وہ اپنے قدر و منزلت کا مالک ہے، اس کی حیثیت کم نہیں ہو رہی، اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہو رہی. لیکن یہ شخص عزت کر کے، احترام سے پیش آ کر اپنے معرفت کا ثبوت دے رہا ہے. یہ اس بات کو خود بتا رہا ہے کہ میں اس شخص کی معرفت رکھتا ہوں. اور یہ شخص جو عزت نہیں کر رہا، ادب سے پیش نہیں آ رہا اس بڑے انسان کے سامنے، تو وہ اپنے جہالت اور نادانی کا ثبوت دے رہا ہے. اب ماہ رمضان بھی آ کر چلا جائے گا. اب جو لوگ پروردگار متعال سے اس بات کو طلب کریں کہ یا اللہ تو ہمارے دل میں اس کی قدر و منزلت کو الہام فرما، تو وہ اس معرفت کی وجہ سے ماہ رمضان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے. اور جو اس کو حاصل نہیں کریں گے وہ ماہ رمضان آ کے چلا جائے گا اور وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اس سے ماہ رمضان کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ یہ دونوں گروہ اپنے علم اور اپنے جہل کا ثبوت دے رہے ہوں گے. پروردگارہ ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں میں سے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ظالموں میں سے ہو. پروردگارہ تو وہ الہمنا معرفت فضل، تو اس کی فضیلت اور عظمت کی معرفت کو ہمارے دلوں پر الہام فرما. وہ اجلال حرمتے، اور اس مہینے کی عزت اور بلندیوں کے منزلوں کو درک کرنے کی ہمیں توفیق دے. وہ تحفظ مما حضرت فیہ، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی حفاظت کریں ان چیزوں سے کہ جن سے تو نے ہمیں اس مہینے میں روکا ہے. وَأَعِنَّا عَلَىٰ صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَن مَّعَاصِيكَ. عزیزان گرامی، یہ دعا کا وہ حصہ ہے جہاں پر اب ہم حقیقی روزہ اور حقیقی معنی میں روزہ دار کی شناخت حاصل کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے استقبال ماہ رمضان میں ہم جان تو لیں کہ روزہ رکھنا کسے کہا جاتا ہے. وَأَعِنَّا، پروردگارہ اس مہینے میں ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو، یعنی اپنے بدن کے حصوں کو تیرے معصیتوں سے روکیں. پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اس لیے تیزی سے دھڑک رہا ہو تاکہ خون اور آکسیجن کو ہمارے بدن کے مختلف حصوں تک پہنچائے تاکہ ہم اپنے گناہ کو پورا کر سکیں. پروردگارہ یہ حالت ہماری ماہ رمضان میں نہ ہو. واستعمالها فیہ بما یرضیک، پروردگارہ نہ تو صرف ہم اپنے اعضاء و جوارح اور بدن کے حصوں کو تیرے گناہ اور معصیت سے روکیں، بلکہ ان کو استعمال کریں ان چیزوں میں جن میں تو راضی ہے، جن کے ذریعے تیری رضامندی حاصل کی جا سکتی. حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو. اب ایک جنرلائز ہم نے پروردگار متعال سے درخواست کی کہ ہمارے اعضاء و جوارح کو بچا کے رکھے. اب ہم ایک ایک کر کے، خاص کر کے وہ اعضاء و جوارح جو پروردگار متعال کی معصیت میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. پروردگارہ ہماری مدد فرما کہ ہم نہ سنیں، اپنے کانوں سے بے مقصد، بے فائدہ اور بیہودہ آوازوں کو نہ سنیں. عزیزان گرامی، بات صرف موسیقی تک نہیں ہے، بات صرف حرام سننے تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کسی بھی لغو اور بے فائدہ چیزوں میں اپنے کان کی طاقت کو، سننے کی طاقت کو، سماعت کی طاقت کو صرف نہ کریں. پروردگارہ ہم وہ آوازیں نہ سنیں جو اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سنجیدگی گنوا دیں، وہ آوازیں جو اللہ کے سامنے ہمیں بے حیا کرتی ہیں اور جری کر دیتی ہیں. پروردگارہ ہم وہ آوازیں نہ سنیں، وہ آوازیں جو ہمارے نفسیات کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں. پروردگارہ ہمیں بچا کے ہم ان آوازوں کو ماہ رمضان میں نہ سنیں. پروردگارہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد، کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہمارا ول پاور کم ہو جاتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو دوسرے گناہوں سے نہیں روک پاتے. پروردگار تو ہماری مدد فرما. اور عزیزان گرامی،
فراوان ہے ایسی چیزیں کہ جو ہمارے اطراف میں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اور ہم واقعاً اگر کوشش کریں تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک سکتے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں کوئی ساری دنیا سے کٹ جانا ہوگا، نہیں. عزیزان گرامی، ہم سلیکٹیو اپروچ اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ جہاں سے بھی آئے تو اسے ہم اپنے کان کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے آنے دیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں. وَلَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَىٰ لَهْوٍ، پروردگارہ ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سرعت اختیار نہ کریں، جلدی سے ان چیزوں کی طرف نہ جانا چاہیں کہ جو لہو ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو بے فائدہ ہیں، جو صرف اور صرف ہمارا ٹائم برباد کرتی ہیں، جو ہمارے محدود فرصتوں کو بھی ہمارے ہاتھ سے ضائع کروا دیتی ہیں. وَحَتَّى لَا نَبْسُطَ أَيْدِيَنَا إِلَىٰ مَحْذُورٍ، پروردگارہ ہم اپنے ہاتھوں کو گناہوں کی جانب اس مہینے میں نہ بڑھائیں، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کریں، ان ہاتھوں سے اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. وَلَا نَخْطُوَ بِأَقْدَامِنَا إِلَىٰ مَحْجُورٍ، اور جس چیز سے تو نے ہمیں روکا ہے تو تیرے اس عظیم مہینے میں اس کی جانب ہم قدم نہ بڑھائیں. وَحَتَّى لَا تَعِيَ بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحْلَلْتَ، پروردگارہ تیرے اس مہینے میں ہمارے پیٹ سوائے ان چیزوں سے نہ بھرے جن کو تو نے حلال کیا ہے. صرف اور صرف حلال غذا ہمارے بدن میں جائے، ہمارے جسم میں جائے. پروردگارہ وَلَا تَنطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ، عجیب جملہ ہے عزیزان گرامی. یہاں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ امام علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو حرام گفتگو سے روکو، بلکہ مباح گفتگو سے روکو. یعنی ایک تو ہوتی ہے واجب گفتگو، مثلا سلام کا جواب سلام سے دینا واجب ہے. دوسری ہوتی ہے مستحب گفتگو. اگر آپ کسی مومن کی احوال پرسی کرتے ہیں، اس سے حال چال پوچھتے ہیں، تو یہ مثال کے طور پر ایک مستحب گفتگو ہے. ایک ہوتی ہے مباح گفتگو کہ جس کا نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، اور نہ اس میں کوئی استحباب ہوتا ہے. اچھا، گناہ کی گفتگو ظاہر ہے اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو گالی دے تو یہ گناہ کی گفتگو ہوتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کی گفتگو تو دور، مباح گفتگو بھی ہم اس مہینے میں نہ کریں، بلکہ پروردگارہ ہمیں مدد فرما تاکہ سوائے ان چیزوں کے جنہیں تو نے کہا ہے اور کچھ نہ کہیں. اب جو پروردگار متعالی میں حکم دے گا کسی چیز کو کہنے کا، تو یا تو وہ مستحب کی کیٹیگری میں آئے گی یا تو وہ واجب کی کیٹیگری میں آئے گی. عزیزان گرامی، اگر آپ کو یاد ہو تو گفتگو یہ ہو رہی کہ حقیقی روزہ دار کون ہے، حقیقی روزہ کس کو کہتے ہیں. پہلے ہم نے جنرلائز اپنے اعضاء و جوارح کو پروردگار متعال سے دعا کی کہ ہمیں مدد کرے کہ انہیں ہم گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں. پھر ہم نے اپنے آنکھوں کے اور کانوں کے اور ہاتھ اور پیر کے حوالے سے دعا کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے شکم پیٹ کے حوالے سے دعا کی، اور پھر ہم نے اپنی زبان کے حوالے سے دعا کی. اب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں کہ وَلَا نَتَكَلَّفَ إِلَّا مَا يُدْنِي مِن ثَوَابِكَ، پروردگار تیرے اس عظیم مہینے میں روزے کی حالت میں سوائے کسی ایسے کام کے کہ جو ہمیں تیرے اجر و ثواب سے نزدیک کرے، ہم اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں. یعنی اگر ہم زحمت کریں، اگر ہم مشقت کریں، اگر ہم کسی کام کی ٹینشن لیں، تو وہ صرف ایسا کام ہو کہ جس کی وجہ سے تیری رضامندی ہم حاصل کر سکیں، تجھے اپنے آپ سے راضی کر سکیں. وَلَا نَتَعَاطَى إِلَّا الَّذِي يَقِي مِنْ عِقَابِكَ، اور صرف وہ کام انجام دیں کہ جو ہمیں تیرے ناراضگی اور عقاب سے دور کرتا ہے. بس دو کاموں میں صرف مصروف رہیں، یا تو وہ کام جو تجھے راضی کرتا ہے، اور یا وہ کام جو تیرے عقاب سے، تیری ناراضگی سے ہمیں دور رکھتا ہے. عزیزان گرامی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جملات اس بات کا باعث نہ بنے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ یہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، کوئی لوگوں کے جاب کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کوئی گھر کو سنبھالتے ہیں، کوئی کسی اور قسم کا کمٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، وعدہ کر چکے ہوتے ہیں، تو اب ہم کہیں کہ دیکھیں امام بھی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ کام انجام دیں جو اللہ جس پر راضی ہے، تو اب ہم جو ہے ان کاموں سے دوری کریں، خدا نہ خواستہ ان کاموں میں ہم ڈنڈی ماریں. ہرگز یہ مراد نہیں. دیکھیں، اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. جب گناہ سے بچا لیا تو پھر ثواب کے پیچھے جانا ہے. تو کمٹمنٹس کو توڑنا، رسپانسبلٹیز کو پوری نہ کرنا، ڈیوٹی کو اپنے چھوڑ دینا اس بہانے سے کہ پروردگار متعال کی رضامندی کے لیے صرف ہمیں کام کرنا ہے، عزیزان گرامی، یہ تو شیطان کا حرم ہے. جب ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتے تو پروردگار متعال کی حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
جو وعدہ کرتے ہو اس پر اپنے پائبند رہو، جو کمٹمنٹ کرتے ہو اس پر پائبند رہو. تو گناہ تو نہیں کر رہا نا اس مہینے میں ثواب کے بہانے سے. تو ہرگز اپنی ڈیوٹیز کو ہم نے، اپنی رسپانسبلٹیز کو ہم نے کسی بھی حال میں اس مہینے میں نہیں چھوڑنا. حتیٰ اگر وہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹیز بات کا باعث بنے کہ صبح سے رات تک ہمیں 1 منٹ فرصت نہ ملے سوائے اپنے واجبات انجام دینے کی کسی اور کے. تو یہ تو واضح بات ہے. ہاں اب اگر واقعاً ایسے اشخاص ہوں جو کہ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم اسی اجر و ثواب کو اپنی رسپانسبلٹیز انجام دیتے ہوئے حاصل کریں؟ یعنی ہم مستحب کام نہ کر پائیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کر پائیں، ہم نمازیں نہ پڑھ سکیں، لیکن پھر بھی ہمیں اجر و ثواب انہی چیزوں کا حاصل ہو. جی عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی ڈیوٹی کو، کمٹمنٹ کو پروردگار متعال کو راضی کرنے کی خاطر انجام دیں، اور ہم کہیں پروردگارہ ہم صرف اور صرف اپنی ڈیوٹیز اس لیے نبھا رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں حکم دیا، ہم تجھے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمام تر ثواب آپ کا ماہ رمضان کا اسی شخص کا لکھا جائے گا جس نے ہر پل عبادت میں گزارا ہو. لیکن وہ وقت جس میں ہم کوئی بھی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہوتے، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہمارے گردن پہ نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہوتے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں. اس کے بعد ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ اب جب ہمیں توفیق ملے گی روزہ رکھنے کی، اب جب ہم اپنے ہاتھ پیر کو گناہ سے بچائیں گے اور حقیقی معنی میں روزہ رکھنا شروع کریں گے، تو اب ہمیں دل کرے گا کہ سب یہ بات ہمارے بارے میں جانیں، ہماری تعریف ہو، ہماری مثال دیں، سب کو پتہ چلے کہ ہم جمعہ 8 دن ہوئے تیری عبادت میں مشغول ہوئے. پروردگارہ انسان ہے، کیا کریں، تھوڑا سا کام انجام دیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے کیا کچھ کر لیا ہے، کتنا بڑا تیر مار لیا. پروردگار بہرحال یہ حالت تو ہمارے اندر آئے گی کہ ہم ریاکاری کرنا چاہیں گے، ہم دوسروں کو یہ کام کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہرحال بتانے کی کوشش کریں گے. ثم خلص، پروردگار تیرے در پر یہ دعا ہے کہ ثم خلص، پھر تو خالص کر دے، ذالک کلہ، ہمارے تمام ایفرٹس کو، ہماری تمام کوششوں اور محنتوں کو، کس چیز سے؟ من رعاء المرائین، پروردگارہ ریاکاریوں سے انہیں خالی کر دے، وسمعت المسمعین، شہرت پسندیوں سے پروردگارہ تو انہیں پاک و پاکیزہ کر دے ہمارے ان اعمال کو. پروردگارہ لا نشرک فیہ احدا دونک، پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان اعمال کو اس لیے انجام دے کہ دوسرے سنیں اور ہماری تعریف کریں. پروردگارہ تو ان تمام برائیوں سے ہمارے نیک اعمال کو خالص اور پاک فرما دے تاکہ ہم تیرے سوا کسی کو بھی ان اعمال میں شریک نہ کریں، کسی کے لیے ہم ان اعمال کو انجام نہ دیں تیرے سوا. ولا نبتغی فیہ مرادا سواک، اور ہماری مراد، ہماری آرزو سوائے تیرے رضامندی کو حاصل کرنے کے، سوائے تیری معرفت حاصل کرنے کے نہ ہو. عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.